اچھا مفتی صاحب، رمضان آتے ہی جیسے بہار آ جاتی ہے اور ہر طرح کے مطلب ایک ماحول ہی بدل جاتا ہے اور ہر کوئی خوش بھی ہوتا ہے اور سحر افطار والے معاملات بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہمارے ملک میں خاص طور سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ رمضانی چندہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے. یعنی ہر کوئی رمضان کے نام پہ چندہ لے رہا ہوتا ہے کہ بھائی رمضان ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چندہ دیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اس مد میں دیں اس مد میں دیں. ہر ویلفیئر والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ فطرہ دے دیں. پہلے روزے کو مانگتے ہیں فطرہ، ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ کا بھی تقاضا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا درست ہے یا انسان اپنے ارد گرد دیکھے، کیا کرے، مطلب کس طرح سے؟ اور خالی چندے کے بس چندے کی بھرمار لگ جاتی ہے، لوگ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو دینے والے ہیں وہ دیتے بھی ہیں. تو کیا رمضان اور چندے کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، مجھے کسی نے ایک اچھا جملہ مطلب یوں کہہ لیجئے ذکر کیا جی کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے یا چندے کا مہینہ ہے، یہ بتائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی میں نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا ہے اور دیگر پاکستان کے باہر بھی دیکھا ہے. ہمارے ہاں چندے کے جو معاملات ہیں نا وہ بڑے افراط و تفرید کا شکار ہیں. اب چندہ ایک ضرورت ہے جی، اور کئی لوگ ہیں جو لوگوں کے چندے سے دین کا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور فی ذاتی ہی چندہ مانگنا کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر چندہ مانگا بھی جاتا ہے. لیکن یہ بالکل درست بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں چندے کے پیچھے بعض لوگ سب ایسے نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم قرض دار کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے. اللہ اکبر. یعنی جس نے ہمارا قرضہ دینا ہے ہم اس کے پیچھے ایسے نہیں بھاگتے، اور یہ لوگ چندے کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو چندے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹارگٹس انہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے عبادات متاثر ہوتی ہیں. اللہ. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ رمضان میں بندہ مومن کا فوکس عبادت ہونی چاہیے یا چندہ ہونا چاہیے؟ عبادت، بالکل. اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. اب اگر ایک بندے کے دماغ میں 24 گھنٹے چندہ ہی چل رہا ہے اور اس کو ایک ٹارگٹ دیا گیا، وہ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی عبادات متاثر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گے حضرت. وہ تو نماز میں بھی یہی سوچ رہا ہوگا ابھی مجھے نماز ختم کرتے ہی فلاں جگہ جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور چیز کہ یہ جو چندے کا جو نظام اب ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اپنا لیا ہے، ان میں مولوی بھی بہت سارے شامل ہیں، مدارس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، مساجد کے اندر ہر نماز کے بعد چندے کا کئی جگہوں پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے. اب میں مانتا ہوں ضروریات ہوں گی اور چندے کے بغیر ادارہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس عادت نے مولویوں کا یا اہل علم کا یا دین داروں کا امیج بہت خراب کیا. بالکل ایسا ہی بہت خراب کیا. یعنی بعض ایسے سیٹ ہیں کہ جن کے پاس کوئی مولوی آ جائے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا ہی چندے کے لیے. اب میرے جیسے جو لوگ ہیں جو چندہ طبعاً نہیں کرتے، یعنی میرا رجحان نہیں ہے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اپنا ذاتی پیسہ رزق حلال سے جو ہم کماتے ہیں وہ دین کے کاموں میں ہم خرچ کریں، ہم چندہ نہیں کریں گے. میرے جیسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ بہت مسائل پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کرتے ہیں. اللہ. یعنی چندہ لینے کے لیے چاپلوسی کریں گے، فاسق و فاجر کی تعریف کریں گے. تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ آسانی کے ساتھ اپنے مال سے ادارہ نہیں بنا سکتے نہ بناؤ. کیا لازم ہے کہ آپ ادارہ بنائیں گے تو ہی آپ شخصیت بنیں گے؟ آپ کے اوپر ادارہ بنانا کوئی فرض یا واجب تو قرار نہیں دیا گیا. اب آپ دیکھیں عام لوگ ہیں وہ بڑے بڑے مطلب رقبوں پر اور کینال کے اوپر جو ہے نا ان کے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ در در جا رہے ہوتے ہیں اور امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ضرورت ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے، لیکن آپ اس طرح نہ کریں کہ امیج خراب ہو. اس میں آپ اچھا جو چندہ دینے والے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ آپ جنہیں دے رہے ہیں کیا وہ واقعتاً مستحق تک پہنچ رہا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ یقین کیجئے مجھے ذاتی طور پر بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی ہے کہ وہ کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے چندہ رمضان میں کر کے اکاؤنٹ میں فریز کر لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ چندے پر جو پلنے والے ہیں یا چندہ لینے والے یعنی زکوٰۃ مانگنے والے، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، فطرہ دے دو، یہ چندہ مانگنے والے اپنے ذہن میں فرعون وقت بنے ہوئے ہوتے ہیں اسباب پر قابو کر کے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میری زکوٰۃ جو میں نے دینی ہے
یہ زکوٰۃ مجھ پر ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اور اگر میں صحیح طرح ادا نہ کروں تو اللہ میری گرفت فرمائے گا یا نہیں؟ بالکل ہوگا. اب میں اپنی زکوٰۃ ادا کروں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں لاکھوں لوگوں کی زکوٰۃ اپنے پاس جمع کر لوں اللہ. تو یہ مطلب کوئی ریس ہے, کوئی پیسہ کمانا ہے, کوئی بزنس بنانا ہے, مطلب کئی ایسی چیزیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ عمرا زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور غربا زکوٰۃ لیا کرتے تھے. انما الصدقات للفقراء. اب الٹ ہو گیا. اب جن کا کام زکوٰۃ دینا ہے وہ زکاتیں لے رہے ہیں. سب نے اپنی اپنی ویلفیئرز بنا دی ہے, اعلان کر رہے ہیں ہمیں چندہ دے دو. یہ آپ کا کام ہے زکوٰۃ دینا. جی آپ لینے والے کب سے بن گئے؟ اب وہ آپس میں ہی ایک سیٹ دوسرے سیٹ کو فون کر رہا ہے, ہاں جی آپ کی زکوٰۃ کا کیا ہوا, اتنے کروڑ روپے بھجوا دو. انہوں نے ان کو بھجوا دیے. اب یہ جو بندہ ہے یہ اسباب پر قابو ہو کر کے بیٹھ گیا اور اپنی مرضی سے چیزوں کو چلا رہا ہے. اس سے ہمارے ہاں دین میں بڑا فساد آیا ہے. میں اسی لیے عمرا کو کہتا ہوں کہ انسان بن جاؤ. میں اس سے سخت جملے بھی بعض اوقات نجی پروگرامز میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ انسان نہیں بنیں گے نا تو یہ آپ کا حال وہ ہو گیا ہے جو بنی اسرائیل کے عمرا تھے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے علماء کو ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے. اور آج کے دور میں بھی یہ صورتحال قائم ہو چکی ہے. اب آپ سوچئے کہ جب اسباب عمرا کے پاس ہوں گے اور کہیں گے علماء کچھ نہیں کرتے تو اسباب پر تو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ بیچارے کیسے کام کریں؟ اب ان میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں, حاجی کرنے والے ہوتے ہیں, سیٹ صاف کرنے والے ہوتے ہیں. وہ پھر اگر کوئی ادارہ بنا بھی لیتے ہیں تو وہ اتنا مطلب اہم نہیں ہوتا. اہم نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے جو کہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جو دینی معاملات میں چندہ ہے اس کو افراط سے بھی بچائیں, تفریط سے بھی بچائیں. اب اگر آپ کروڑوں اربوں روپے چندے کے نام پر جمع کر رہے ہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دے بھی تو ہونا ہے. بالکل. میں نام لیے بغیر آپ کو اشارتاً یہ بات بتاؤں. اب جیسے ہم یہ دینی پروگرام کرتے ہیں اس پہ ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے. میں اپنی ذاتی جیب سے یہ سارا خرچہ کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے تحدیث نعمت کے لیے. کئی لوگ ہیں جو اپنے ان پروگرامز کے لیے یعنی سوشل میڈیا کے پروگرامز کے لیے بھی چندے کا پیسہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غیر ضروری طور پر ہیلے کرتے ہیں. اب آپ کی جو سیلف پرموشن چل رہی ہے یعنی آپ نے جو ایڈیٹر بٹھایا ہوا ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں زکوٰۃ کے, ٹھیک ہے, چندے کے. آپ نے جو کیمرہ مین رکھا ہوا ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں چندے کے, زکوٰۃ کے. آپ ہیلے کر کے ان کاموں میں صرف کر رہے ہیں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. تو کسی سے پیسے لینا یہ تو بہت آسان ہے لیکن کل قیامت میں اس کا جواب دینا یہ بڑا مشکل ہے. اور بالخصوص وہ لوگ جو چندہ لیتے ہیں, زکاتیں لیتے ہیں, فطرے لیتے ہیں, تو انہیں تو بالکل اکڑ نہیں رکھنی چاہیے. یہ ظلم علی ظلم ہوتا ہے کہ وہ غربا کے ساتھ رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں جیسے وہ اپنی ذاتی جیب سے دے رہے ہو. میں خود اگر کسی کو زکوٰۃ دوں نا, اپنی ذاتی زکوٰۃ جو میں خود دے رہا ہوں, تو مجھے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر دینے کا حکم ہے. اور مجھے یہ بات سمجھائی گئی ہمارے دین نے کہ میرا زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہیں ہے بلکہ لینے والے کا مجھ پر احسان ہے. اللہ اکبر. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ چونکہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو میں اپنے ذمے سے سبکدوش ہو رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے تو مجھ سے فرض ساقط ہوا. اگر وہ نہ لیتا تو میں سبکدوش کیسے ہوتا؟ تو میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کی وجہ سے میں سبکدوش ہوا فرض سے, ذمے سے. تو یہ شکریہ کی بات. ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ احسان. اللہ. اب کوئی غریب بیچارہ آ گیا جس کی بچی کی شادی ہے, اب اس بچی کی جو شادی کے لیے رقم آپ دے رہے ہیں, اب ساری زندگی آپ اسے غلام بنا کے رکھیں گے کہ میں نے پیسے دیے تھے تو تمہاری بچی کی شادی ہوئی تھی. آپ اگر یہ احسان کر رہے ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر والاذی اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو. تو آج یہ دونوں کام ہو رہے ہیں. من یعنی احسان جتلانا بھی پایا جا رہا ہے اور الاذی اذیت دینا بھی پایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی سے ختم کریں اور اپنے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کریں.